نماز یہ اسلام کا شعار ہے۔ چنانچہ نماز ملت اسلامیہ کا وہ شعار ہے جس کے جاتے رہنے سے اگر اسلام کے جانے کا حکم دیا جائے تو درست ہو جائے گا۔ یہی وہ عبادت ہے جو نفس کی تہذیب اور اخلاق کی اصلاح کے لیے کامل مکمل اثر رکھتی ہے انسان کے لیے، جو دلوں کو خطاؤں کی ناپاکیوں سے پاک و صاف کر کے اخروی تجلیات کے قابل بنا دیتی ہے، اور مشائخ اسی پر زور دیتے ہیں، اور برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے تبدیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات وقول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر اقول الصلاة جامعۃ للتنظیف والاخبات مقدسۃ للنفس۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے حجت اللہ البالغہ کی پہلی جلد صفحہ 187 مبحث فی حکم الصلاۃ و فضلها و اوقاتها مکتبہ صدیقیہ کتب خانہ آکورہ کھٹک پشاور کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 187 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اتفاقاً ایک مرد نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لیا۔ جب اس گناہ نے اس کے نورانی قلب پر کس قدر ظلمت اور تاریکی کا پردہ ڈالا تو روحانی ڈاکٹر کی خدمت اقدس میں نہایت ندامت اور شرمندگی سے حاضر ہو کر کے دربار نبوت میں حاضر ہو کر کے اس کے ازالے کی تردید دریافت کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا، کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد اور گریہ آزاری کو سن کر جواب نہیں دیا، خاموش رہے تھوڑی دیر، بلکہ نماز ادا کرنے تک توقف کیا۔ جب اس سائل نے جماعت میں شامل ہو کر نماز کو ادا کر لیا اور اس کی ندامت اور شرمندگی اللہ کی رحمت کو جوش میں لائی تو یہ آیت فوراً نازل ہوئی، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود۔ دوسری جگہ یہ کہ ان اللہ قد غفر لک ذنبک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر جب اس سائل نے یہ عرض کیا کہ یہ حکم خاص میرے ہی واسطے ہے یا سب کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری تمام امت کے واسطے یہی حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے تمہارے لیے اس طریقے سے میری تمام امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے مشکات المصابیح کے اندر نقل کی گئی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلا اصاب امرأة قبله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل۔ اس طریقے کی جو ہے پوری تفصیلی بحث مشکات المصابیح صفحہ 57 صفحہ 58 کتاب الصلاة الفصل الاول جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی الف، عنوان ہے اسلام کا شعار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور صفحہ نمبر 95 پر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔